ایک چھوٹے سے گاؤں میں بہت ہی خوبصورت دو چڑیا رہا کرتی تھی۔ ماں بیٹی تھی، ایک کا نام سنہری اور ماں کا نام ٹنٹنی تھا۔ سنہری ماں سے کہتی ہے، ماں مجھے آج چکن کھانا ہے، میرا بہت من ہے۔ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے چکن لا کر دے سکوں، جیسا ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں تمہیں چکن لا دوں گی۔ نہیں ماں، مجھے تو آج ہی چکن کھانا اور ابھی کھانا ہے، میرا بہت من کر رہا ہے۔ اچھا میں بیٹا کوشش کر آتی ہوں، اگر مل گیا تو ضرور لے آؤں گی، میں گوری کے گھر جا رہی ہوں۔ ٹنٹنی وہاں سے نکلتی ہے اور بڑبڑاتی ہوئی گوری کے گھر پہنچ جاتی ہے، لیکن گوری بہت ہی بدسلوکی کرتی ہے ٹنٹنی کے ساتھ۔ گوری بہن، تمہاری فریج میں روزانہ چکن پڑا ہوتا ہے، مجھے ادھار دے دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں تمہیں دے دوں گی، پلیز ریکویسٹ ہے تمہارے آگے۔ چل نکل، کتنی چلاک، کتنی بھوکی ہے، میرے گھر کوئی فریج میں چکن نہیں پڑا، چل بھاگ جا ادھر سے، نکل میرے گھر سے، بھوکی کہیں ٹنٹنی۔ ٹنٹنی بہت سیڈ ہوتی ہے اور آنسو بہانے لگتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کا چکن کھانے کو، کوئی بھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے تو اپنی ماما کو ریکویسٹ ضرور کریں، اور اگر ماں پورا نہ کر سکے تو پلیز ماں کے ساتھ ضد مت کریں۔ اسی طرح جیسے ٹنٹنی پریشان ہے، ماں بھی آپ کی ایسے ہی پریشان ہوگی۔ سارا دن ٹنٹنی ایک ہی پیڑ کے نیچے روزانہ گزاری جا رہی تھی، دن آہستہ آہستہ۔ تو آج رات ہو گئی اور کہتی کہ میں چلتی ہوں گھر، میری سنہری اکیلی ہوگی گھر، بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ ٹنٹنی ہار مان کر رات ہوتے ہی گھر آتی ہے تو گھر خالی ہوتا ہے۔ سنہری کہیں کھیل رہی ہوتی ہے۔ سنہری، جی ماں یہ لو پانی، میں آپ کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لائی ہوں، پی لو۔ ماں چکن لائی ہو میرے لیے؟ ماں چکن لائی ہو میرے لیے؟ ماں بتا نا، بولتی کیوں نہیں ہے؟ ماں پانی پی کر کہتی ہے، بیٹا آج چکن نہیں ملا، میں گوری کے گھر گئی تھی، گوری نے تو بہت ہی بدسلوکی کی ہے میرے ساتھ، سوری میں تمہارے لیے چکن نہیں لا سکی۔ ماں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے کل ضرور چکن لا دینا، میرا بہت من ہے، آج تو ہم آلو مٹر کے ساتھ ہی روٹی کھا لیں گے۔ ہاں سنہری، چلو آؤ مل کر ہم آلو مٹر کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، بہت مزے کے بنائے ہیں میں نے۔ دوسری جگہ گوری جو ہوتی ہے وہ اپنے منو کو لیگ پیس کھلا رہی ہوتی ہے۔ واو واو، بہت مزے کا مما، بہت مزے کا، آپ نے کیسے بنایا؟ جیسے بھی بنایا ہے تم کھا لو بس۔ آج تو ٹنٹنی آئی تھی اپنی سنہری کے لیے چکن مانگنے، میں نے تو بھگا دیا۔ اچھا ہی کیا ماں تم نے۔ اچھا ماں میں کھیلنے جا رہا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ دوسری طرف ٹنٹنی ایک میلے میں جاتی ہے جہاں پہ ڈگو میاں چکن بیچ رہا ہوتا ہے۔ چکن خرید لو، لیگ پیس خرید لو، چکن خرید لو، لیگ پیس خرید لو۔ گولو چکن دے دو، پیسے ادھار کر لو، جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں تمہیں پیسے لوٹا دوں گی۔ نہیں ٹنٹنی واپس چلی جا یہاں سے، میں ادھار کسی کو نہیں دیتا۔ ٹنٹنی وہاں سے مایوس ہو کر گھر چلی آتی ہے کیونکہ گولو بہت ہی بےزتی کر دیتا ہے ٹنٹنی کی۔ ٹنٹنی ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھی رہتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے اس کو آواز آتی ہے، ٹنٹنی کیا حال ہے؟ روزانہ ہی تم میرے پاس آ جاتی ہو۔ بس میں اپسیٹ ہوں پیڑ بھیا، بہت ہی اپسیٹ ہوں، پیسے نہیں ہیں چکن لانے کے لیے، بیٹی چکن مانگتی ہے۔ اچھا تو تم پریشان ہو تو رکو ذرا، ادھر آؤ، میرے جڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا سونے کا پیس ہے، تو میں کیا کروں اس کا، میں کیا کروں گی، ادھر سے زمین کھودو تو کچھ نکلے گا۔ ٹنٹنی جو ہوتی ہے وہ زمین کھودتی ہے اور وہاں سے ایک گولڈ کا سکہ نکلتا ہے۔ ٹنٹنی
تو اس کو رکھ لے اور ایک جوہر کے پاس جا کر سیل کر دینا اس کو، بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی پیسوں کا بکے گا۔ پیڑ بھیا بہت شکریہ تمہارا، تم نے میری مدد کی، میں روزانہ تیرے پیڑ جڑ کو پانی ڈالتی تھی۔ ٹنٹنی وہاں سے گولڈ کا سکہ لے کے گھر آ جاتی ہے۔ ماں یہ کیا ہے؟ واو چمک رہا ہے، یہ تو بہت ہی چمک رہا ہے، ہمارے کمرے میں تو بہت روشنی ہو گئی ہے۔ ماں یہ کیا ہے؟ اچھا ماں چکن لائی ہو؟ نہیں بیٹا میں آج چکن نہیں لائی، صبح ہوتے ہی میں تمہیں چکن لا دوں گی، یہ گولڈ ہے۔ ٹنٹنی اٹھتی ہے صبح ہی تو آ جاتی ہے گوری۔ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے ٹنٹنی، کتنا پیارا بنا لیا ہے۔ ہاں میرا گھر خوبصورت ہو گیا ہے، لیکن تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کس کام سے آئی ہو گوری؟ میں ویسے ہی آئی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے گوری آنٹی ہمارے گھر سے، تم نے میری ماں کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی۔ رکو سنہری، بیٹا میں بول رہی ہوں نا تو اس لیے تم مت بولو۔ دونوں ہی بحث کرنے لگتی ہے ٹنٹنی اور گوری۔ ٹنٹنی گوری سے کہتی ہے کہ پلیز تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تم ہمارے گھر مت آیا کرو، کیونکہ ٹنٹنی کا گوری سے بہت ہی دل برا ہوا ہوتا ہے، گوری نے بہت ہی بدتمیزی کی تھی۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ گوری تو چلی جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، دونوں ہی ماں بیٹی سو جاتی ہیں۔ ماں رات ہو گئی ہے، ہاں بیٹا صبح ہی ہوتے میں تمہیں چکن کھلا دوں گی۔ صبح ہو جاتی ہے، سنہری بڑی ہی خوش ہوتی ہے اور اپنے گھر کے باہر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میری سنہری آج چکن کھائے گی، بہت خوشبو آ رہی ہے، سنہری جو ہوتی ہے چکن کھا کر ساتھ ہی اپنی دوستوں کو بھی بلا لیتی ہے، کیونکہ اس کی جو دوستیں ہوتی ہیں وہ بھی غریب گھرانے سے ہوتی ہیں۔ کھاؤ بیٹا، کھاؤ چکن، بہت مزے کا بنایا ہے میں نے چکن۔ لو سنہری بیٹا تم بھی کھاؤ، اتنے دن سے کہہ رہی تھی۔ واو ماں بہت مزے کا ہے، ماں بہت مزے کا ہے، بہت سوادش ہے، تھینک یو سنہری۔ سنہری کی دوستیں سنہری کو تھینکس کہتی ہیں اور ماں کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، میں آپ کی ماں کی طرح ہوں، تم لوگوں نے چکن کھایا مجھے بہت اچھا لگا، اور پھر روزانہ ہی میرے گھر آیا کرو، اور یہ چکن کا کمال اس سکے سے ہوا ہے، دیکھو تو کتنا ہمارے پاس گولڈ ہے، اب ہم دن بہ دن امیر ہوتے جائیں گے اور سب کو کھانا کھلاتے جائیں گے، اور جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر بھی دلاؤں گی میں۔ پیارے بچوں، اگر سنہری کی اور ٹنٹنی کی آپ کو کہانی اچھی لگی ہو، غریب کہانی تھی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں ہوں ٹنٹنی ریڈ بالوں والی، اگر آپ نے میرے کارٹون دیکھنے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریڈ والی بالوں والی چڑیا اور سنہری بالوں والی چڑیا آپ کے لیے بہت ہی اچھے کارٹون لائے گی۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے چڑیا اور چڑیا کی بیٹی کی، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ چکن کھانے کو نہیں تھا، اگر آپ کے پاس بیٹا کچھ بھی نہیں کھانے کو ہوتا تو پلیز اپنی ماں کے ساتھ ضد مت کریں، کیونکہ کبھی کبھی ماں بہت مجبور ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے بھی کچھ نہیں کر سکتی، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اس لیے آپ اپنی ماں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، اس لیے ماں بہت ہی اچھی اور خوبصورت اور اچھے دل والی ہوتی ہے۔